بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہماری پچھلی ویڈیو کا ٹاپک تھا خوارزم دنیائے اسلام۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے علاء الدین محمد شاہ خوارزم اور چنگیز خان کے درمیان پہلی جنگ۔ سلطان اس وقت جوش میں توق توغان کو روکنے اور توشی کو سبق سکھانے کے لیے اپنی سرحد عبور کر کے چنگیزی ریاست کے صوبے کاشغر کے اسی مقام تک پہنچ گیا جہاں توشی اور توق توغان کی مڈبیڑ ہوئی تھی۔ سلطان کی اس جنگی حکمت عملی کا مقصد مدافعانہ پالیسی کی بجائے جارحانہ تھا۔ مغلوں کی فوجی قوت اور لڑائی کے مورال کا جائزہ لینا اور انہیں مرعوب کرنا تھا۔ سلطان کی تیز رفتاری کے سبب جلد ہی اس نے مغل فوج کو جا لیا۔ توشی لڑنا نہیں چاہتا تھا لیکن سلطان نے اسے صف بندی پر مجبور کر دیا۔ گھمسان کا رن پڑا۔ بظاہر توشی کا پلہ بھاری تھا۔ ایک موقع پر مغلوں نے ایک زور کا حملہ کیا کہ سلطانی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن شہزادہ جلال الدین خوارزم کی بروقت آمد نے جنگ کا نقشہ بدل دیا اور سپاہیوں نے بکھری صفیں سیدھی کر لی۔ غروب آفتاب تک قتل و غارت جاری رہی۔ اندھیرا چھانے پر فریقین اپنی پچھلی پوزیشنوں پر لوٹ گئے۔ وہ دن نفسیاتی طور پر توشی کا تھا جس نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کا مقابلہ کیا، لیکن اسے یقین تھا کہ اگلی صبح وہ اور اس کا لشکر محمد شاہ خوارزم کی کثیر افواج کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گا۔ چنانچہ اس رات وہ آلا و روشن ہی چھوڑ کر لشکر کو لے کر میدان سے نکل گیا اور سلطانی افواج کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی۔ پو پھٹنے پر سلطان کو معلوم ہوا کہ منگول رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر جان بچا کر نکل گئے ہیں۔ اب تعاقب بے سود تھا۔ محمد شاہ نے اس مقام پر کئی روز تک پڑاؤ کیا۔ نہ جانے اس دوران اس کو کیا سوجی کہ اس نے پختہ ارادہ کر لیا آئندہ وہ منگولوں سے مزاحم نہ ہوگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب صبح ہوئی تو محمد شاہ خوارزم اور اس کی فوج نے خود کو اس وادی پر قابض پایا۔ ہر طرف مقتولین کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور مغل غائب تھے۔ ترک جو اب تک ہر جنگ میں فتح یاب ہوتے رہے تھے، جب میدان جنگ کا چکر کاٹ کر واپس آئے تو انہیں فکر دامنگیر تھی۔ مغلوں سے پہلی ہی مڈبیڑ میں 1,60,000 افراد کھیت ہوئے۔ یہ تعداد یقیناً مبالغہ آمیزی ہے، لیکن اس سے ایک بات کا ضرور پتہ چلتا ہے کہ مغلوں کے ساتھ ٹکرانے سے ان پر کیا اثر ہوا۔ اس وادی کی خطرناک جنگ نے خود سلطان محمد شاہ پر منفی اثر چھوڑا۔ شاہ کے دل پر ان وحشیوں کا ڈر بیٹھ گیا اور وہ ان کی بے مثال شجاعت کا قائل ہو گیا۔ جب اس کے سامنے مغلوں کا کوئی ذکر کرتا تو وہ کہتا، میں نے ایسے جری اور بہادر لوگ نہیں دیکھے جو جان ہتھیلی پر رکھ کر گھومتے ہیں اور جنہیں تلواروں اور بھالوں سے سخت زخم لگانے آتے ہیں۔ جب چنگیز خان نے ایک قاصد کی زبانی اس پہلی جنگ کی خبر سنی، اس نے توشی کی تعریف کی اور اسے ہدایت دی کہ محمد شاہ کا تعاقب کرے۔ دوسری جانب محمد شاہ کا مغلوں سے جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کسی اعتبار سے مسلم روایات کے شایان شان نہیں تھا۔ اس کی افواج کی تعداد
دشمن کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی، لیکن اس کا مورال دشمنوں کے سامنے گر چکا تھا۔ ماضی کی اس کی فتوحات کے سامنے محمد دوئم کا شکست خوردہ رویہ ناقابل فہم نظر آتا ہے۔ اگر وہ مومنانہ اور مجاہدانہ عزم لے کر دشمن کو للکارتا، مناسب حکمت عملی اپناتا، اپنے لشکر عظیم کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرتا، تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ چنگیز خان سے میدان ہار جاتا۔ اسے شاید معلوم نہ تھا کہ چنگیز کے دماغ پر اس کی پے در پے فتوحات کی نفسیاتی داغ موجود تھی۔ یہ نکتہ محمد دوئم کے کمزور جاسوسی نظام اور نظم و ضبط کے فقدان کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ اگر یہ اہم ترین بات اس کے جاسوس سلطان کے علم میں لاتے تو وہ کبھی ایسا بزدلانہ رویہ اختیار نہ کرتا۔ انسانی تاریخ ایسے واقعات سے بھرپور ہے جب بڑے بڑے بادشاہ مد مقابل سے ہار گئے، لیکن پھر ایسا اٹھے کہ تاریخ پر چھا گئے۔ غالب امکان یہ نظر آتا ہے کہ وہ اگر چنگیز خان کو مختلف محاذوں پر الجھا دیتا اور جنگوں کو طول دیتا تو چنگیز خان دب کر صلح کر لیتا۔ مختصر یہ کہ اس کے ترکش میں ابھی بہت تیر تھے جسے وہ مناسب حکمت عملی اور مشاورت سے استعمال کر کے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکتا تھا۔ یہاں مناسب حکمت عملی کا بھی فقدان نظر آتا ہے۔ حالانکہ اس کے پاس شہزادہ جلال الدین خوارزم کی شکل میں ایک بہترین مشیر موجود تھا۔ بہرحال عالم اسلام کو اس افتاد سے محفوظ رکھنے کے لیے سلطان کو اپنا کردار بھرپور طریقے سے اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گیا۔ غلطی چاہے امیر اطرار کی تھی، لیکن اس کا الزام سلطان پر آتا ہے، جو مسنت اقتدار پر تمام تر طاقت کے ساتھ رونق افروز تھا، لیکن تاریخ کے ایک نازک موڑ پر وہ کوئی ٹھوس فیصلہ کرنے میں ناکام ہو گیا۔ والی اطرار کو ایسے شاہی فرمان کا کوئی جواز نظر نہیں آتا کہ جو تم بہتر سمجھو وہ کرو۔ ایک مکمل مطلق العنان حکمران کی طرح یہ فیصلہ لینا اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ کاروان تجارت کی حفاظت کا بھرپور بندوبست کرتا۔ اگر کسی فرد یا افراد پر جاسوسی کا شبہ تھا تو اس کی جانچ بعد میں بھی کی جا سکتی تھی۔ المختصر ان حالات میں جبکہ اس کی سرحدیں ایک طاقتور اور سخت گیر حکمران کے ساتھ جا ملی تھی، فیصلہ کرنے کی اپنی اتھارٹی کو والی اطرار کی طرف منتقل کرنا یا اس کی ثواب دید پر چھوڑنا بین الاقوامی قانون کے تحت کسی طرح بھی ایک مضبوط اقدام نہیں تھا۔ علاء الدین محمد شاہ خوارزم کی شخصیت اور کردار کا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ ابھی تک علاء الدین محمد شاہ خوارزم نے جتنی فتوحات حاصل کی تھیں، ان میں سے ایک کا بھی مد مقابل حکمران چنگیز خان یا اس کے پائے کا نہیں تھا۔ شہزادہ جلال الدین خوارزم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ آپ فوج کی کمان مجھے دے دیں اور دیکھیں کہ میں مغلوں کو تگنی کا ناچ کس طرح نچواتا ہوں۔ اتنی تمام باتوں کے باوجود محمد دوئم کی شخصیت کا ایک کمزور پہلو سامنے آتا ہے کہ قوت فیصلہ کے فقدان کے باعث اس کا دماغ معوف ہو گیا تھا اور اس نے بھی ویسے ہی رویے کا مظاہرہ کیا جیسا کہ صدام حسین والی عراق نے غیر ملکی افواج کے مقابلے میں کیا تھا۔ بلا شبہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ علاء الدین خوارزم کے تنقیدی تجزیے نے
ایک بات عریاں کر دی کہ چنگیز خان اور علاء الدین کے درمیان خوف و دہشت کا توازن متوازن نہ تھا، اور یہ چنگیز خان کے حق میں تھا۔ مسلمانوں نے ایک کمزور حکمران کی قیادت میں ایک ہوشیار حکمران کے ہاتھوں شکست کھائی۔ نفسیاتی خوف اور دہشت بھی طاقت کا ایک ہتھیار ہے جسے چنگیز خان بخوبی استعمال کر گیا، لیکن علاء الدین محمد نہ کر سکا۔ تاریخی واقعات کا تسلسل جاری تھا۔ علاء الدین کی پسپائی کی پالیسی نے مسلم افواج کے جنگی جذبے پر کاری ضرب لگائی تھی۔ دوسری جانب چنگیز خان اپنی حکمت عملی کے تحت آگے بڑھتا رہا۔ کشلک کی مہم سے فارغ ہو کر اس نے والی اطرار کی گردن ناپنے کے فیصلے کو عملی شکل دینے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ اکتائی اور چغتائی کو حکم دیا کہ وہ اطرار پر چڑھائی کر کے والی اطرار اینا لجک کو اس کی گستاخی اور اس کے جرم کی قرار واقعی سزا دیں۔ توشی کو جند کی فتح پر مامور کیا اور خود فوج لے کر بخارا پر چڑھ دوڑا۔ جب اینا لجک کو منگولوں کے ارادے کا علم ہوا تو وہ شہر والوں کو لے کر قلعہ بند ہو گیا۔ اس کے پاس اس کے سوا کیا چارہ تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کا جرم اتنا گھنونا تھا کہ منگول اس کا سر لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور ان کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صلح یا ہتھیار ڈالنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ ان حالات میں فوج اور اہل شہر نے 5 ماہ تک حملہ آوروں کا بھرپور مقابلہ کیا کہ منگولوں کی ایک نہ چلی۔ اسی اثناء میں حاجب کراچا 10,000 سپاہ کے ساتھ اینا لجک کی مدد کو آیا، لیکن اہل شہر کی ناگفتہ حالت دیکھ کر اس نے مشورہ دیا کہ منگولوں سے صلح کی بات چیت چلائی جائے۔ اینا لجک اس خیال سے متفق نہیں تھا۔ اس کے خیال میں لڑ کر مرنا صلح سے 1000 درجے بہتر تھا۔ چنانچہ اس نے صلح کی درخواست پر غور کرنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن حاجب اہل شہر کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا چاہتا تھا۔ چنانچہ ایک رات اہل شہر کی مرضی سے شہر کی فصیل کے دروازے کھول دیے۔ صبح ہونے پر اسے اکتائی کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے اسے اہل شہر سے غداری کرنے پر ملامت کی اور اسے اور اس کے ساتھیوں کے قتل کا حکم دیا، جس پر فوراً عمل ہو گیا۔ حاجب کے اس فیصلے کو جلد بازی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر یہی کام وہ اکتائی سے مذاکرات کر کے کرتا تو شہریوں کی جان کی حفاظت کی ضمانت لے سکتا تھا، کیونکہ منگولوں کا نشانہ اینا لجک تھا اور وہ اینا لجک کے بدلے کچھ رعایت دے سکتے تھے۔ سیاسی اور جنگی معاملات سوجھ بوجھ اور بر وقت فیصلوں کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ادھر جب اینا لجک کو حاجب کراچا کی غداری اور انجام کا پتہ چلا تو وہ اپنی اس رائے پر ڈٹ گیا کہ صلح کی درخواست سے لڑ کر مرنا زیادہ بہتر ہے۔ اس کے زیر کمان فوج کی تعداد 20,000 تھی، جس کو لے کر وہ قلعہ بند ہو گیا۔ ہر رات وہ قلعے سے نکلتا، مغلوں پر شب خون مارتا اور مار داڑ کر کے قلعے میں واپس آ جاتا۔ یہ سلسلہ 1 ماہ تک جاری رہا۔ ان حملوں کے نتیجے میں دونوں اطراف کے سپاہیوں کا کافی جانی نقصان ہوا، لیکن زیادہ نقصان اینا لجک کو ہی پہنچ رہا تھا۔ اس کے گرد حالہ بنائے سپاہیوں کی تعداد کم ہو کر رہ گئی تھی، جبکہ منگولوں کو کمک باقاعدہ مل رہی تھی۔ لیکن اینا لجک نے ہمت نہیں ہاری۔ تیر برسا برسا کر تمام ترکش اب خالی ہو چکے تھے۔ اینا لجک اور اس کی بیوی نے چھت کی ٹائلیں اور پتھر اکھاڑ اکھاڑ کر
منگولوں پر برسانے شروع کر دیے۔ اینا لجک کی جواں مردی دیکھتے ہوئے قلعے میں موجود عورتوں نے اس کے گرد گھیرا ڈال دیا تاکہ وہ حملہ آوروں سے محفوظ رہے۔ یہ حربے صرف اس وقت کارگر تھے کہ چنگیز خان کا حکم تھا کہ اینا لجک کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ اسی وجہ سے منگول سپاہی اس سے براہ راست وار کرنے سے ہچکچاتے تھے۔ آخر سب داؤ بیکار ہو گئے اور اینا لجک گرفتار ہو گیا۔ شہر کی فصیل گرا کر شہر کو صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ کسی ذی روح کو جان کی امان نہ ملی۔ ایک روایت کے مطابق جب والی اطرار کو ہاتھ پاؤں میں رسیاں باندھ کر چنگیز خان کے دربار میں بھیجا گیا تو چنگیز خان نے حکم دیا کہ اس گورنر کو سونے چاندی سے بڑی محبت تھی، اس لیے اس نے ناحق کاروان والوں کو قتل کروایا۔ آج بھی اس کی آنکھیں سونے چاندی کے لیے ترس رہی ہوں گی۔ چنگیز خان کے حکم پر پگھلی اور کھولتی ہوئی چاندی کو گورنر کی آنکھوں اور کانوں میں ڈال دیا گیا۔ گورنر نے چیخ چیخ کر اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اس طرح ایک انسان کی ناعاقبت اندیشی نے سینکڑوں معصوم انسانوں کی جان، مال اور عزت و نفوس کو خطرے میں ڈال دیا۔ تاریخ کے سفر میں آگے بڑھنے سے قبل بتاتا چلوں کہ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ جہاں حاکم اطرار کی بے وقوفی اور جلد بازی نے چنگیز خان کو عالم اسلام پر چڑھائی کا جواز فراہم کیا، وہاں قدرتی عوامل کی موجودگی کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حکایت ایک تاجر خواجہ احمد خشی سے منسوب ہے کہ اس کے بیان کے مطابق جب چنگیز خان نے ریاست تمغاج کو فتح کر لیا تو 4 سال تک وہاں کشت و خون کا بازار گرم رکھا۔ ایک رات اس نے ایک خواب دیکھا کہ چادر نما ایک کپڑا وہ اپنے سر پر لپیٹ رہا ہے، لیکن وہ لمبا ہونے کے سبب باندھے نہیں بنتا۔ چادر لمبی ہے اور اسے باندھنے کی مشقت نے اسے تھکا دیا تھا۔ جب وہ یہ چادر باندھ چکا تو اسے معلوم ہوا جیسے اس نے بہت بڑا وزن سر پر لاد رکھا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہوا تو اس نے اپنے عقل مند درباریوں میں سے ہر ایک کو یہ خواب سنایا تاکہ تعبیر حاصل کر سکے، لیکن کوئی بھی اس خواب کی وہ تعبیر بیان نہیں کر سکا جو چنگیز خان کے دل کو مطمئن کر سکتی۔ آخر ایک مقرب نے رائے دی کہ چادر نما اس کپڑے کو دستار کہتے ہیں اور یہ دستار تاجروں کے لباس کا حصہ ہے جو مغرب یعنی عرب کی جانب سے آتے ہیں، وہ اس خواب کی تعبیر بہتر بیان کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اس مشورے کو قبول کرتے ہوئے دستار بند عرب تاجر تعبیر کی غرض سے حاضر کیے گئے۔ عرب دستار بندوں کے اس گروہ میں ایک زیادہ عقل مند اور بڑا تاجر تھا۔ چنگیز خان کا خواب سن کر اس عرب تاجر نے کہا کہ دستار عربوں کا تاج ہے، کیونکہ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستار باندھا کرتے تھے۔ اسلامی خلفاء بھی انہی کی پیروی کرتے آئے ہیں۔ آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اسلامی مملکت آپ کے قبضے میں آئے گی اور آپ ان ممالک پر غالب آئیں گے۔ چنگیز خان کو خواب کی یہ تعبیر بہت پسند آئی۔ اس نے اسلامی ممالک پر قبضہ کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا۔ محمد شاہ دوم کو جل دے کر جوچی نے خوارزمیوں پر جو نفسیاتی داغ بٹھائی، اس کے بوجھ تلے دب کر سلطان محمد شاہ ہمت کھو بیٹھا اور سیحوں دریا کے کنارے کے فصیل بند شہروں کی پناہ میں لوٹ آیا۔ اپنا اور فوجوں کا گرتا مورال بلند کرنے کے لیے
اس نے مکمل فتح نصرت پانے کا اعلان کیا اور اپنے فوجی افسروں کو خلعتیں عطا کیں۔ دوسری طرف چنگیز خان کے حکم پر جوچی کا کام نہایت خطرناک تھا۔ اس کا کام دشمن کی بکھری فوج کا صفایا کرنا تھا جو بوقت ضرورت دشمن کو کمک فراہم کرتی تھیں۔ اس کو احکام تھے کہ سرحدی فوجی دستوں کو جھڑپوں میں الجھائے رکھے تاکہ انہیں جنگی مصیبت میں مبتلا رکھ کر زچ کر دے۔ اس دوران وہ خود یعنی چنگیز خان اور جی پی نوجان جوچی کے گرد دائیں بائیں موجود ہوں گے۔ اب سانگڑ ان کے راستے میں تھا۔ اسے سر کرنے کے بعد چنگیز نے فوج کو تقسیم کیا، بڑے حصے کو جنوب کی جانب کوجند روانہ کیا اور خود باقی فوج کے ساتھ شمال کی سمت سوئے جنڈ کی طرف بڑھا۔ چنگیز خان نے الک، استو اور تکائی نامی 3 جرنیلوں کو حکم دیا کہ وہ 5000 سپاہ کے ساتھ بناگت اور کوجند پر چڑھائی کر دیں۔ بناگت کے صوبے دار کو جب مغلوں کے ارادے کا علم ہوا تو اس نے خود کو قلعہ بند کر لیا۔ مغلوں نے آگے بڑھ کر قلعے کا گھیراؤ کر لیا اور جنگ چھیڑ دی۔ دل ناتواں نے مقابلہ تو خوب کیا لیکن آخرکار چوتھے روز صوبے دار جس کا نام ایلتوکو تھا نے شہر کے دروازے کھول دیے اور ہتھیار ڈال دیے۔ مغل کون سے جان کی امان دینے والے تھے، تمام اہل شہر قتل کر دیے گئے، عورتیں علیحدہ کر کے آپس میں بانٹ لی گئیں اور نوجوانوں کو بگار کے لیے جبرن برتی کر لیا گیا تاکہ وہ مغلوں کے لیے لڑائی میں ڈھال کا کام دے سکیں۔ کئی لڑائیوں میں انہیں دشمنوں کے ساتھ لڑایا جاتا اور مغل تماشا دیکھتے۔ بناگت کا قلعہ زیر کرنے کے بعد مغل لشکر کوجند کی طرف روانہ ہوا۔ یہاں ان کا واسطہ ایک جری سپاہ سالار کے ساتھ پڑنے جا رہا تھا۔ مغل لشکر برف پوش دروں میں جاڑے کا موسم گزارنے کے بعد اس علاقے میں وارد ہوئے تھے۔ یہ علاقہ ایک لحاظ سے ان کے لیے جنت تھا۔ ایک سفر نامے کی سرگزشت کے مطابق کوجند میں انار کثرت سے پیدا ہوتے تھے۔ ان کا حجم انسانی ہاتھ کی 2 مٹھیوں کے برابر ہوتا تھا۔ اس پھل کا ذائقہ ترشی مائل تھا۔ مقامی لوگ اس پھل کا رس نچوڑ کر پیتے جو پیاس اور صحت کے لیے یکساں موزوں تھا۔ بخارا اور اوترا کی شکست کے بعد منگولوں کی طرف سے چنگیز خان کی قیادت میں یہ جنگ 2 سال تک پورے جوش و خروش سے جاری رہی۔ اس دوران غریب سلطان محمد خوارزم شاہ کو اس کے بے رحم دشمن جگہ جگہ دوڑاتے رہے حتیٰ کہ وہ اپنے غمناک انجام سے دوچار ہو گیا۔ ان 2 سالوں میں بہت سے ایسے واقعات درپیش آئے جنہوں نے جنگی تاریخ اور لوگوں کو پیش آنے والے مصائب پر مبنی نئی انسانی تاریخ کی بنیاد رکھی۔ ایک موقع پر چنگیز خان نے اپنے بیٹے جوچی کو ایک بڑی فوج کے ساتھ ایک شہر کا محاصرہ کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کا حکم دیا۔ اس شہر کا نام سکنک تھا۔ جو ہی اس جگہ پہنچا اس نے شہر کے لوگوں کی طرف ایک پیغام بھیجا جس میں انہیں ہتھیار ڈالنے کا کہا گیا تھا۔ اس صورت میں ان کی جان بخشی کا وعدہ کیا گیا تھا۔ امن کے اس جھنڈے کو ایک مسلمان حسن نے اٹھا رکھا تھا۔ کسی مسلم کو امن کا پیغام دے کر بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اہل شہر کی اکثریت چونکہ مسلمان تھی وہ اپنے ہم مذہب کی بات کو بخوبی سمجھ سکتے تھے، لیکن یہ چال ایک شدید غلطی ثابت ہوئی۔ لوگوں نے حسن کی طرف سے منگولوں کے پیغام لانے کو اپنے لوگوں سے غداری قرار دیا اور وہ غصے میں بپھر گئے۔
اگرچہ شہر کا گورنر یہ وعدہ کر چکا تھا کہ سفیر کو بحفاظت واپس جانے دیا جائے گا، لیکن اہل شہر کے جذبات اس قدر مشتعل تھے کہ سفیر کی حفاظت کرنا ممکن نہ تھا۔ مذکورہ سفیر کو بپھرے ہجوم نے ٹکڑوں میں بدل ڈالا۔ جوچی نے اپنی بھرپور قوت کے ساتھ شہر پر حملہ کر دیا، اور جیسے ہی اس نے شہر پر قبضہ کیا، اس نے اپنے سفیر کے بے رحمانہ قتل کے انتقام کے طور پر اہل شہر کے بے رحمانہ قتل عام کا حکم دیا۔ فوجی افسروں اور سپاہیوں کے علاوہ 2/3 شہری موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس نے شہر کے بڑے چوراہے میں اپنی آمد کی یاد کے طور پر ایک خوبصورت یادگار بنانے کا حکم دیا۔ جوچی نے ہر اس شہر کے باشندوں کو بے رحمی سے قتل کر ڈالا جنہوں نے اس کے خلاف مزاحمت کی۔ جن شہروں نے اس کی پیشکش کو بلا چوں چراں مان لیا، ان کو کسی حد تک معاف کیا گیا اور جان بخشی کر دی گئی۔ اس پالیسی کے نتائج یہ برآمد ہوئے کہ بہت سے شہر جو اس کے راستے میں آئے، لڑائی کے بغیر ہتھیار ڈالتے چلے گئے۔ پیش قدمی کے دوران ایک موقع پر ایک شہر کا مجسٹریٹ اور بہت سے معززین شہر سے 2 دن کی مسافت پر اس سے ملنے آئے اور اپنے ساتھ شہر کی چابیاں اور بہت سے شاندار تحائف لے کر آئے۔ یہ تمام اشیاء انہوں نے فاتح کی قدموں میں ڈال کر رکھ دیں اور ان سے رحم کی التجا کی۔ ایک شہر کا واقعہ ایسا ہے جسے جوچی نے اپنی ایک چال سے حاصل کیا۔ اس کی فوج کے ایک انجینئر جسے اس نے دشمن کی قلعہ بندیوں پر نظر رکھنے اور اس کے خلاف جارحانہ اقدامات کے لیے ملازم رکھا تھا، نے جوچی کو اطلاع دی کہ شہر کی ایک سمت میں شہر کی حفاظتی دیوار کے باہر پانی سے بھری ایک خندق ہے، جس کی وجہ سے دیوار تک رسائی بہت مشکل ہے۔ اس صورتحال میں فوج کے لیے اس سمت سے حملہ کرنا بہت مشکل ہے۔ انجینئر نے تجویز پیش کی کہ ہلکے پھلکے پل تیار کیے جائیں جو فوج کے ذریعے رات کے وقت اس خندق کے پار پھینکے جائیں۔ اس طرح دشمن کی توجہ اس جانب مبذول ہو جائے گی اور فوج کو موقع مل جائے گا کہ وہ دوسری سمت میں سیڑھیاں لگا کر دیواروں پر چڑھ کر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرے۔ اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے مان لیا گیا۔ سیڑھیاں تیار کی گئیں۔ رات طے شدہ وقت پر ایک فرضی حملہ شہر کی مخالف سمت میں شروع کیا گیا۔ شہر کی تمام محافظ فوج اس فرضی حملے کو ناکام بنانے کے لیے اس طرف امٹ پڑی اور وہ دیوار جو خندق سے متصل تھی بغیر دفاع کے چھوڑ دی گئی۔ منگول سپاہیوں نے خندق کے پار پل پھینکے اور دیوار کے ساتھ سیڑھیاں لگا دی گئیں۔ اس سے قبل کہ محافظ فوج کو اس منصوبے کی بنک پڑتی، منگول اپنا کام دکھا چکے تھے اور دیوار پھاند کر اندر شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ ایک منگول نے ایک دروازے کو کھول دیا۔ منگول فوج اس راستے سے شہر میں داخل ہو گئی۔ وہ انجینئر جس نے یہ منصوبہ پیش کیا تھا خود سب سے پہلے سیڑھی کے ذریعے دیوار پر چڑھا اور جرت اور حوصلے کی ایک نئی داستان رقم کی، کیونکہ تمام کارروائی گپ اندھیرے میں کی جا رہی تھی اور سیڑھی کے ذریعے اوپر چڑھنے والے کو یہ معلوم نہ تھا کہ سیڑھی کی اونچائی پوری ہونے پر اس کا واسطہ دشمنوں کی کتنی تعداد سے پڑ سکتا ہے۔ اگلے مقام پر جوچی ایک ایسے شہر کی طرف بڑھا جو ایک خوبصورت اور پرسکون شہر تھا۔ یہاں پر کئی تعلیمی ادارے اور عالم فاضل لوگوں کا مرکز تھا۔ یہ ایک پرفضا مقام تھا جہاں پر ہر سو فوارے، باغات اور خوشکن سڑکیں اور راستے تھے۔ اس جگہ کا نام توکٹ تھا۔ اس شہر کی خوبصورتی
और कशश मुल्क भर में एक ज़रबुल मिसल बन चुकी थी। तोकट ताकत की बजाय सुकून और खुशी के लम्हात से भरपूर शहर था। ये शहर एक दीवार के घेराव में था जिसके गवर्नर ने इसके दिफा का तहैया किया हुआ था। मुहाफिज दस्ते खूब बहादुरी से लड़े और उन्होंने 3 दिन तक मुहासरा करने वालों को रोके रखा। उसके बाद मंगोल इंजनों ने इतनी संगबारी की कि उन्होंने दीवारों में जा बजा सुराख कर डाले। गवर्नर को यकीन था कि मंगोल जल्द ही दाखिल हो जाएंगे। चुनांचे उसने जोची को पैगाम भेजा कि वो किन शराइत पर हथियार लेना पसंद करेगा। जोची ने जवाब दिया कि वो इसके साथ हरगिज कोई शर्त तय नहीं करेगा। अब बहुत देर हो चुकी है, इसे शुरू ही में हथियार डाल देने चाहिए थे। जल्द ही मंगोल फौज शहर में दाखिल हो गई और तमाम मुहाफिज फौज को कत्ल कर डाला। जोची के हुक्म पर अहले शहर के तमाम मर्दों, औरतों और बच्चों को शहर की दीवारों के बाहर एक मखसूस जगह पर इकट्ठा किया गया। अहले शहर इसके हुक्म के तामील पर मजबूर थे। वो सख्त घबराए हुए थे। इनका ख्याल था कि वो सब कत्ल कर दिए जाएंगे, लेकिन बाहर आकर उन्हें ये मालूम हुआ कि उन्हें बाहर इकट्ठा करने का मकसद ये है कि मंगोल फौज मालकों के बगैर इनके घरों को इत्मीनान से लूट सके। थोड़ी देर बाद जब उन्हें वापसी की इजाज़त मिली तो उन्होंने देखा कि उनके घरों में हर वो चीज़ जो मंगोल ले जा सकते थे लूट कर ले गए थे। एक और शहर कोजन था जो सायर दरिया पर समरकंद के शमाल में 200 या 300 मील की दूरी पर वाक़ था। इस शहर का गवर्नर तैमूर मलक था। वो एक ताकतवर सरदार और फौजी सलाहियतों से माला माल था। वो सुल्तान मोहम्मद ख्वारज़म शाह की फ़ौज के बेहतरीन जर्नैलों में से एक था। जब तैमूर ने सुना कि तोकट को शिकस्त हो गई तो उसने समझ लिया कि अब कोजन शहर पर हमला होगा, क्योंकि ये मंगोल फ़ौज के रास्ते में पड़ता था। उसने दिफा के लिए ज़बरदस्त तैयारियां शुरू कर दी। उसने शहर की तरफ बढ़ने वाले तमाम रास्ते काट दिए, पुल तबाह कर दिए और शहर में खुराक और माल और रसद का एक बड़ा ज़ख़ीरा जमा कर लिया ताकि मुहासरे को तूल दिया जा सके। तैमूर मलक ने हुक्म दिया कि इर्द गिर्द से हर किस्म का अनाज, फल और माल मवेशी कब्ज़े में लेकर खुफिया मुकामात पर मुंतकिल कर दिए जाएं ताकि वो दुश्मन के हाथ ना लगें। मुग़लों और तैमूर मलक की ये जंग मंगोल तारीख़ की ज़बरदस्त मुहिम्माती जंगों में से एक है, जो जंगी चालों और जवाबी जंगी चालों की एक स्टेज नज़र आती है। मुग़ल घुड़सवार फसील बंद शहर के अतराफ में पहुँचे। यहाँ दरिया का पाट चौड़ा हो गया था। 5000 का इमदादी दस्ता इनसे कबल वहाँ पहुँच चुका था और मुहासरा शुरू हो चुका था। शहर के तुर्कों का कमांडर बड़ा बहादुर आदमी था जिसका नाम तैमूर मलक था। तुर्की ज़ुबान में तैमूर का मतलब फौलाद है। तैमूर ने खुद को एक जजीरे में महसूर कर लिया था जिसके अतराफ खंदकें खुदी हुई थी। यहाँ दरिया का पाट चौड़ा था। जाते हुए वो तमाम कश्तियाँ साथ लेता गया था। जजीरे तक पहुँचने के लिए कोई पुल भी नहीं था। तैमूर मलक के साथ इसके मोर्चे में 1000 बहादुर और तजर्बाकार सिपाही मौजूद थे। मुग़लों को हुक्म था कि आगे बढ़ते हुए किसी फसील बंद शहर को कब्ज़ा किए बगैर ना छोड़ें। मुग़ल अपनी मंजनीकों से जो पत्थर बरसा रहे थे वो जजीरे तक नहीं पहुंच रहे थे। खौकंद एक अच्छा खासा शहर था। यहाँ सिर्फ मुकामी अहले शहर ही नहीं थे बल्कि कुर्बो जवार के पनाह गज़ीन भी इकट्ठे हो गए थे। इस तरह एक कसीर आबादी मुग़लों के रहमो करम पर थी। मुग़लों ने इन सब को हाँक कर एक जम्मे गफ़ीर इकट्ठा किया
اور انہیں پتھر جمع کرنے اور اسے دریا کے کنارے ڈھونے کے کام پر لگا دیا گیا۔ مغلوں کی حکمت عملی یوں تھی کہ ان پتھروں سے دریا کے پانی کے آگے باندھ باندھ کر دریا کے بہاؤ کا رخ قلعے کی طرف موڑ دیا جائے۔ اس طرح حملہ آور فوج کو دو فائدے تھے۔ نمبر 1، دریا کا پانی قلعے کو نقصان پہنچاتا۔ نمبر 2، تیمور ملک کے مضبوط مورچے کی طرف بڑھنے کے لیے ایک بنی بنائی سڑک مل جاتی۔ لیکن تیمور ملک بھی غافل نہ تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ قلعہ فتح نہ کر سکنے کی صورت میں منگول دریا کے بہاؤ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ بچاؤ کے لیے اس نے 12 جہاز تیار کر رکھے تھے۔ ان جہازوں پر ڈلوان چھتیں ڈال کر انہیں مکان نما بنا دیا گیا تھا۔ دیواروں میں سوراخ کر دیے گئے تھے تاکہ حملے کی صورت میں دشمن پر تیر برسائے جا سکیں۔ ان جہازوں کو آگ کے گولوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ان کی چھتیں گارے سے لیپ دی گئیں تاکہ آگ نہ پکڑ سکیں۔ ہر روز مغل توپ خانے اور ترک کشتیوں کے درمیان لڑائی دوبارہ شروع ہو جاتی، لیکن دریا کے اندر سڑک بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پانی کا بہاؤ قلعے کو مخدوش کر رہا تھا۔ ان حالات میں تیمور ملک نے دیکھا کہ وہ اب جزیرے میں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتا۔ اس نے سب سے بڑی کشتی پر اپنے لوگوں کو اور حفاظت کے لیے بند کشتیوں میں سپاہیوں کو سوار کیا اور جزیرہ خالی کر دیا۔ رات کے وقت وہ مشعل کی روشنی میں دریا کے بہاؤ پر نکل گیا۔ مغل بھی سوئے ہوئے نہ تھے۔ انہوں نے اس کا راستہ روکنے کے لیے سیحون دریا کے بیچوں بیچ ایک قوی ہیکل زنجیر ڈال رکھی تھی۔ تیمور ملک نے اس زنجیر کو کاٹ دیا۔ اب ترک کشتیوں میں آگے بڑھ رہے تھے اور مغل کنارے سے ان کے ساتھ ساتھ دوڑ رہے تھے۔ دونوں فریق ایک دوسرے کی گلو خلاصی کرنے کو تیار نہ تھے۔ تیمور ملک کے ساتھ 70 کشتیاں تھیں۔ اتنی بڑی تعداد کو سنبھالنا بھی آسان نہ تھا۔ مغل سائے کی طرح اس کے ساتھ تھے۔ جہاں موقع پاتے ایک آدھ کشتی گھسیٹ کر کنارے پر لگا لیتے، مال لوٹ لیتے اور سپاہیوں کو قتل کر دیتے۔ اس طرح تیمور ملک کے محافظوں کی تعداد گھٹتی چلی جا رہی تھی۔ جوچی جو دریا کے کنارے چلتے چلتے کافی آگے نکل گیا تھا، اس نے بہت نیچے دریا پر کشتیوں کا ایک پل بنوایا اور اس پل پر اپنے کاریگروں سے منجنیقیں نصب کروائیں تاکہ جیسے ہی تیمور ملک کی کشتیوں کا قافلہ ان منجنیقوں کی زد میں آئے تو وہ اس قافلے کا کلا کما کر سکے۔ لیکن تیمور ملک بھی ایک باخبر اور ہوشیار جرنیل تھا۔ اسے ان تیاریوں کی خبر مل گئی تھی۔ اس نے اپنے لوگوں کو ایک ویران جزیرے پر اتار لیا۔ مغلوں کو جب معلوم پڑا کہ وہ دریا میں نہیں ہیں تو انہوں نے انہیں کنارے پر ڈھونڈ نکالا۔ تیمور ملک بھی رکنے کو نہ آتا تھا۔ اس کی منزل خوارزم تھی، جہاں پہنچ کر وہ جلال الدین خوارزم شاہ کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتا تھا۔ تیمور ملک کے ساتھ ایک چھوٹا سا محافظ دستہ رہ گیا تھا۔ جلد ہی منگولوں نے انہیں جا لیا۔ تیمور ملک کے سامنے اس کے تمام ساتھی منگولوں کی تلواروں کی زد میں آئے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تیمور ملک اپنے گھوڑے کو بگا کر لے گیا۔ اب اس کے پاس صرف 3 تیر تھے اور تعاقب کرنے والے مغل بھی 3 تھے۔ ایک تیر اس نے ایک مغل کی آنکھ میں مارا، وہ وہیں دیر ہو گیا۔ باقی ماندہ 2 مغلوں کو دیکھ کر تیمور نے للکار کر کہا، میرے ترکش میں ابھی 2 تیر باقی ہیں اور میرا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا۔ اسے ان 2 تیروں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ دونوں منگول واپس لوٹ گئے اور تیمور ملک بخیر و عافیت خوارزم پہنچ گیا۔
اور जलालुद्दीन से जा मिला, जो जनूब में मोर्चा बंदी कर रहा था। तैमूर मलक की शुजाअत के किस्से मुगलों और तुर्कों में यकसां मकबूल हुए। तैमूर मलक और इसके साथी दरिया के साथ लगी मंगोल फौज का घेरा तोड़कर निकल चुके थे। जब जोची अपनी फौज लेकर वहां पहुंचा तो इसके सामने तैमूर के घोड़ों की उड़ती हुई गर्द के सिवा कुछ न था। इस पर मंगोलों के मुंह से इस बहादुर के लिए वाह वाह और तहसीन के अल्फाज निकले थे। बनागत की लड़ाई से ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि तैमूर मलक ने अपनी हिकमत तदबीर और शुजाअत से मंगोलों को कई महीनों तक रोके रखा और इनके लिए तरन वाला साबित ना हुआ। जबकि दूसरी तरफ मुगलों को एक कड़े दुश्मन से वास्ता पड़ा तो उन्होंने बदलते हालात का मुकाबला नित नई तरकीबों से किया और तुर्कों की एक न चलने दी। कोजंद का शहर तैमूर मलक के निकल जाने से अब मंगोलों के रहमो करम पर था। अगले ही दिन शहर ने हथियार डाल दिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो काइंडली जाते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ जिसका टॉपिक होगा सपूते समरकंद बुखारा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।